السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زیوکار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 10 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات کے رہنے ٹھہرنے کے لیے جو قیام و طعام کا انتظام فرمایا، یقیناً اللہ کے انتظام میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض، زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے، فیہا، اسی میں، معائش، روزی کے سامان، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اس جہاں کو آباد کیا تو انسانوں اور حیوانوں کو بسایا یا ان کی رہائش، کھانے پینے کا انتظام کیا، تو یقیناً اس میں کمی کا شائبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے کام میں، اللہ کے بندوبست میں، اللہ کے پیدا کردہ، تخلیق کردہ نظام میں کوئی نقص یا کمی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں لوگ افلاس، قحط سالی یا بھوک وغیرہ کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بسنے کے لیے وسائل پیدا کر دیے ہیں، اب ان کے حصول کا اختیار انہیں بروئے کار لانا انسانی اختیار میں دے دیا ہے۔ اگر انسان وسائل اور نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ کے مرتب کردہ اصولوں اور قوانین پر عمل کرے گا تو یہی دنیا اس کے لیے نعمت بن جائے گی۔ اب دیکھیں نا، غیر مسلموں نے قرآن سے سیکھ کر اور اس کے اصولوں کو اپنا کر بڑی بڑی انہوں نے دریافتیں کی ہیں، اور وہ بڑی اعلیٰ کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ تو ان نعمتوں کے حصول کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ ایمانداری، پورا ناپ تول، دھوکہ دہی سے اجتناب، اللہ تعالیٰ کا جو فرض کردہ حصہ ہے یعنی عشر زکوٰۃ، اس کی ادائیگی، اور ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر، ان عوامل میں سے ہیں جو نہ صرف دنیاوی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون حالات پیدا کر سکتے ہیں یا اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، بلکہ آخری زندگی میں بھی ان کا بہتر صلہ اور بدلہ ملے گا۔ صبر اور شکر دو ایسے رستے ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول میں مدد کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور اخروی کامیابی پر دلالت کرتے ہیں۔ آج ہم جب روزی روٹی یا وسائل کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بددیانتی کا عنصر کتنا پایا جاتا ہے، دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی، مخلوق انسان ہو یا حیوان، اس کے حقوق کی ادائیگی تو درکنار، اسے اذیت دینا، ظلم و جبر، یہ سب مسائل جو ہیں اسے سبب ہیں اس کا جو حالات پیدا ہو، یعنی حدیث میں ہے کہ ناپ تول میں کمی سے جو دنیا میں عذاب آتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ حکومتی جبر، یعنی ایسی حکومت مسلط کر دیتی ہے جو وہاں پر ظلم و ستم کرتی ہے، ناگہانی عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف صلہ رحمی جو ہے دوسروں کے ساتھ کرنا، اور اس میں دولت میں بھی برکت آتی ہے اور زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ تو اللہ کا شکر جو ہے وہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ جیسے ایک اور اینگل سے دیکھیے کہ کوئی بھی باشعور یا فہم و فراست رکھنے والا انسان جب کوئی پروجیکٹ، کوئی منصوبہ، کوئی عمارت بنانے کے لیے اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے یا اس کا پلان بناتا ہے،
تو وہ اس کے پلان اور تکمیل میں کوئی کمی چھوڑے گا، وہ ہر لحاظ سے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر منصوبہ جتنا لانگ ٹرم لمبا ہوگا وہ اس کی بنیادیں اتنی مضبوط اور معیاری بنانے کی کوشش کرے گا تاکہ خسارہ اور ناکامی کم سے کم ہو۔ تو اب یہ تو ایک انسان کی سوچ ہے نا کہ وہ اپنے منصوبوں کو بہتر بنانے کے لیے ہر طرح کے جو ہے صلاحیتیں، ہر طرح کی چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ تو جو رب العالمین ہے، جس نے ساری اس کارخانہ قدرت کو، اس نظام کو بنانا اور چلانا ہے، تو کیا وہ اپنی مخلوق کو بھوکوں مرتا دیکھے یا مخلوق کے لیے وسائل کی کمی کا شکار؟ یعنی یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے رویے اور ہمارا کردار ہے جو ہماری عاقبت اندیشی اور ہمارے مسائل اور پریشانیوں کا سبب ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فطری اصولوں کو بنا لینا تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نہ وسائل ختم ہوں گے۔ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس عالم دنیا سے پانی یا خوراک ختم ہو جائے گا، دراصل وہ اللہ کی منصوبہ بندی میں نقص اور کمیاں نکالنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اللہ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو اپنے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم فطرت کے اصولوں کے خلاف جب جاتے ہیں تو پھر فطرت انتقام لیتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو فطری اصولوں کے مطابق اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق چلائیں تو نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی ہوگی اور نہ مصائب اور پریشانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی اصل روح جو حقوق العباد کی ادائیگی ہے اس کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔